علمی ڈائری کے معزز دوستوں، میں ہوں جہاں سے مختار اور آپ دیکھ رہے سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، پاکستان کے شہر فیصل آباد میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے محققین جس نسل کے بچھوؤں کو پکڑتے ہیں، ان سے ملنے والے زہر کی قیمت عالمی سطح پر لاکھوں امریکی ڈالرز ہے۔ مثال کے طور پر اینڈروکٹنس جنس کے ان بچھوؤں کے زہر میں ایسی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے ان کا 1 لیٹر $10 ملین تک بھی بکتا ہے۔ جہاں بچھوؤں کے زہر کے مہنگے ہونے کی ایک وجہ اس میں پوشیدہ چند نمایاں کیمیائی خصوصیات ہیں، وہیں اس کے قیمتی ہونے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان بچھوؤں کو پکڑنا انتہائی مشکل اور خطرناک کام ہے۔ موٹی دم والے اینڈروکٹنس جنس کے بچھو دنیا میں پائے جانے والے چند انتہائی زہریلے بچھوؤں میں شمار ہوتے ہیں، اور ان بچھوؤں کی اہمیت کیا ہے آج کی ویڈیو میں زیر بحث لائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ دوستو، ڈاکٹر محسن احسن بتاتے ہیں کہ اینڈروکٹنس اگر کسی چھوٹے بچے یا جانور کو 1 سے زیادہ مرتبہ کاٹ لے تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر محسن یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور کے فیصل آباد کیمپس میں زولوجی ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتے ہیں۔ وہ اور ان کے چند پی ایچ ڈی کے طالب علم ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کے ایک پروجیکٹ کے تحت بچھو پکڑنے کا کام گزشتہ چند برسوں سے کر رہے ہیں۔ دوستوں، بچھوؤں کو پکڑنے میں مشکل یہ بھی ہے کہ یہ گرم موسم میں ہی ہائبرنیشن سے باہر آتے ہیں، اور ان تک پہنچنے کے لیے ڈاکٹر محسن اور ان کی ٹیم کو صوبہ پنجاب کے دور دراز علاقوں کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر محسن نے یہ بتایا کہ یو وی لائٹ کی مدد سے وہ گھوپ اندھیرے میں بچھوؤں کو تلاش کریں گے۔ یہ لائٹ جب بچھو پر پڑتی ہے تو وہ چمکتا ہے۔ بچھو کے اندر ایسے کیمیکلز ہیں جن کی وجہ سے اس میں سبز رنگ کی چمک آتی ہے۔ وہ چمکتے ہوئے بچھو کو ایک چمٹی کی مدد سے اٹھا لیتے ہیں اور ڈبے میں بند کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شدید گرم موسم میں رات کے وقت اس علاقے میں آتے ہیں، ایک زرد روشنی والی ٹارچ اپنے ساتھ راستہ دیکھنے کے لیے رکھتے ہیں۔ دوستو، ڈاکٹر محسن احسن کہتے ہیں کہ یہاں انہیں کئی اقسام کے بچھو ملتے ہیں۔ یہ بچھو حجم میں بڑے ہوتے ہیں، ان میں زہر پیدا کرنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جب ہم انہیں لیبارٹری میں لے جاتے ہیں تو وہاں ہم ان سے زیادہ زہر حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بچھو سائز میں بڑے اور انتہائی زہریلے ہیں۔ اس کا ڈنک والا زہریلا حصہ کالے رنگ کا ہے۔ اس کے منہ کے سامنے موجود پینسلز بہت بڑے اور مضبوط ہیں۔ ان کی مدد سے وہ شکار کو دبوچتا ہے۔ ڈنک اس کے جسم میں داخل کرتا ہے، چند سیکنڈز میں شکار ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور بچھو اگلے کچھ منٹ میں اپنے شکار کو نگل جاتا ہے۔ ڈاکٹر محسن بتاتے ہیں کہ اینڈروکٹنس کو پکڑتے وقت ہمیں خاص احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے۔ یہ بہت پھرتیلا ہے، ہمیں اس کے کاٹنے سے بچنا ہوتا ہے، ورنہ ہم طبی سہولیات سے بہت دور بیٹھے ہیں۔ لیکن جتنے اینڈروکٹنس جنس کے بچھو وہ زیادہ پکڑ رہے ہیں، انہیں اتنا ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ ان کا زہر بہت ہی قیمتی ہے۔ ڈاکٹر محسن کے مطابق اگر لیٹر میں بات کی جائے تو اس کی قیمت کئی ملین ڈالرز ہے، اور اگر ملی لیٹرز کی بات کی جائے تو لاکھوں نہیں تو ہزاروں ڈالرز میں ان کی قیمت چلی جاتی ہے۔ آخر بچھو کا زہر اتنا قیمتی کیوں ہوتا ہے؟ دوستو، یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے ڈاکٹر محسن اس کی وجہ بتاتے ہوئے اس علاقے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جہاں وہ موجود ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم کتنا رسک لے کر کیسی خطرناک جگہ پر آئے ہوئے ہیں۔ یہاں ہمارا سامنا سانپوں سے بھی ہو جاتا ہے، اور اتنے وقت میں ہمیں بہت تھوڑے سے بچھو مل پائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان بچھوؤں میں سے بہت تھوڑی سی مقدار میں زہر نکلے گا۔ ایک بچھو سے محض چند مائکرو گرام کے برابر زہر حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک ٹن کو پکڑنا بہت مشکل اور خطرے والا کام ہے۔ پھر ان سے نکلنے والے زہر کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ ہمیں لیٹرز میں زہر لینے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں بچھو پکڑنے ہوں گے، تب جا کر اتنا زہر نکل پائے گا۔ فیصل آباد میں لیبارٹری ڈاکٹر محسن نے مہم سے پکڑے تمام بچھوؤں کے لیے بنائی ہے۔ یہاں انہیں کچھ وقت کے لیے رکھا جائے گا تاکہ وہ سفر اور جگہ کی تبدیلی کے پریشر سے باہر آ سکیں۔ ناظرین، اس کے بعد ان بچھوؤں کا زہر حاصل کرنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بچھو کو چمٹیوں کی مدد سے پکڑ کر ہلکے سے درجے کا بجلی کا جھٹکا دیتے ہیں، جس کے ڈنک کو ایک چھوٹی سی نلکی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس سے نکلنے والا زہر اس نلکی میں جمع ہو جاتا ہے۔ کئی بچھوؤں سے اسی عمل کے ذریعے زہر نکالا جاتا ہے۔ جمع کیے گئے زہر کو وہ خاص قسم کے کم درجہ حرارت والے فریزر میں -86 درجہ حرارت پر محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس زہر کو بعد میں مختلف طریقوں سے تحقیق کی غرض سے تجربوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کینسر کے خلاف اس کی افادیت دیکھنے کے لیے تجربات کر چکے ہیں، جو ہم نے سفید چوہوں پر کیے ہیں۔ ہمارے نتائج کے مطابق یہ کینسر کی بڑھوتری کو روکنے میں مفید ثابت ہوا۔ ڈاکٹر محسن کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ بچھو کے زہر کی قیمت اتنی زیادہ ہے۔ یہ کینسر کے علاج میں اس کو روکنے کی غرض سے استعمال ہونے والی ادویات میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں اب تحقیق کرنے والوں کو بچھوؤں کے زہر میں اینٹی ایجنگ خصوصیات بھی مل رہی ہیں، یعنی بڑھاپے کے اثرات کو چھپانے یا کم کرنے والے علاج کے طریقوں میں بھی اس کا استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ بہت بڑی مقدار میں اس کا ملنا نایاب ہے۔ دوستو، اس کو حاصل کرنا مشکل ہے اور اس کی خصوصیات بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ یہ زہر کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر محسن احسن یہ کہتے ہیں کہ بچھوؤں کو پکڑ کر ان سے زہر حاصل کر کے وہ مختلف تجربات میں استعمال کرتے ہیں۔ ان تمام تجربات کے اور مشاہدات کے نتائج ہم جمع کر رہے ہیں، جو ہماری تحقیق کا حصہ ہیں۔
جب ہمارے پاس تمام نتائج مکمل ہو جائیں گے تو ہم ان کو کسی بین الاقوامی جریدے میں شائع کروا دیں گے۔ دوستو، کینسر کے خلاف بچھو کے زہر کی افادیت جاننے کے لیے انہوں نے تاحال صرف جانوروں پر تجربہ کیا۔ اس سے آنے والے نتائج کی تصدیق کے لیے بھی اس میں بہت سے مراحل باقی ہیں، جو خاص طور پر کنٹرول ورلڈ ماحول میں کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ڈاکٹر محسن کہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اگر ضرورت پڑی تو وہ حکومت سے انہیں زیادہ سہولیات دینے کی درخواست کریں گے تاکہ وہ اپنی تحقیق کا استعمال کرتے ہوئے عملی طور پر ملک کو فائدہ پہنچا سکیں۔ ان کا اشارہ بچھو کے زہر کو استعمال کرتے ہوئے مقامی طور پر ادویات کی تیاری کی طرف ہے۔ ڈاکٹر محسن HEC پاکستان کے پروجیکٹ کے تحت بچھوؤں کی پنجاب میں پائی جانے والی تمام نسلوں اور قسموں کا ریکارڈ بھی بنا رہے ہیں تاکہ ان کے غیر قانونی شکار کی روک تھام کے لیے قانون سازی کرنے میں مدد ہو۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس زہر کو فروخت بھی کرتے ہیں؟ ڈاکٹر محسن حسن نے بتایا کہ بچھوؤں سے حاصل ہونے والے زہر کو صرف تحقیقاتی مقاصد کے لیے حاصل کرتے ہیں اور اسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم اس کو باہر کسی کو فروخت نہیں کرتے۔ بہت سی دواساز کمپنیاں اور بیرون ملک مقیم ریسرچرز نے ہم سے زہر حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیا، لیکن ہم نے ان کو نہیں دیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ زہر وہ صرف ان سائنسدانوں اور تحقیق کرنے والوں کو دیتے ہیں جو ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ جہاں تک اس کو فروخت کرنے کی بات ہے تو اگر کوئی ہماری یونیورسٹی کے ساتھ ہمارے حوالے سے کوئی معاہدہ کرتا ہے تو پھر یونیورسٹی کی ثوابدید ہے کہ وہ اس حوالے سے فیصلے کرے۔ تاہم اب تک وہ جتنا بھی زہر جمع کر رہے ہیں اس کو محفوظ کر رہے ہیں، جن کے اپنے تحقیقاتی پروجیکٹس میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک بچھو سے زہر حاصل کرنے کے بعد وہ اسے واپس اینیمل ہاؤس منتقل کر دیتے ہیں۔ یہاں وہ 15 دن کے لیے ریچارج کرتے ہیں، جس کے بعد وہ دوبارہ زہر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بچھو کو اگر موافق ماحول میسر رہے تو اس سے 20 مرتبہ سے بھی زیادہ زہر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ بچھوؤں کی معلومات آپ کو دلچسپ لگی ہوگی۔ دلچسپ لگنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی دفعہ پھر ایک ایڈونچرس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔